فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وماتوا، اور مرتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، جو لوگ زندگی بھر کفر کرتے رہتے ہیں، وماتوا، اور مرتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، جو کفر کرتے ہیں اور کفر میں ہی مرتے ہیں، ایمان ان کو میسر نہیں ہوتا، ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ اپنے پوری زندگی کو تباہ برباد کر دیا، کلمہ تک نہیں پڑھا، ایمان تک قبول نہیں کیا، اعمال صالحہ سے دور رہا، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ والملائکہ، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ لعنت کرنے والے پر حدیث پاک میں سخت وعیدیں آئی ہیں، یہ اللہ معاف کر دے۔ لعنت تو لوگ سب کرتے ہیں آج کل، بس اس کو مذاق بنایا ہوا کہ اس پر لعنت ہو، تم پر لعنت ہو، سامنے کا لعنت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اس کو کیسے کاٹو گے، تم اس پر سواری کیسے کرو گے، وہ تو لعنتی ہوگی اونٹنی۔ تو صحابہ کرام کی غلطیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا، وہ غلطیاں نہ کرتے تو ہم کیسے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا کہ نہ کرو۔ تو لعنت میں سخت وعیدیں ہیں کہ لعنت کسی پر نہ کرو، اس لیے علماء نے مکمل تشریح یہ کر دیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لعنت ہر کافر پر بھی نہیں کی جا سکتی ہے، زندہ کافر پر ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے اور تجھ سے بھی آگے نکل جائے، پھر مومن پر لعنت کرنا حرام، اور ایسے کافر پر لعنت کرنا حرام کہ وہ زندہ ہے، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے۔ تو لہٰذا ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مر گیا، پتہ چل گیا کہ بھئی بندہ کفر میں مر گیا، اب اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ابو جہل لعنت ہو اس پر، ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، حالانکہ جھوٹ ہوگا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی جھوٹ بولا تم پر اللہ کی لعنت ہو؟ نہ، علماء کہتے ہیں ایسا نہ کہو کہ اس کو کہو تم پر لعنت ہو کہ تم نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ کہو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ایک بندہ تمہارے سامنے مسلمان ہو کر بھی شرک کر رہا ہے، تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم پر لعنت ہو، بولو اللہ کی لعنت ہو مشرکین پر۔ ایک شخص اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلم کھلم نافرمانی کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے ان کو، بکواس کرتا ہے، اور تم کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو؟ نہ، بولو تم والدین کے نافرمان پر اللہ کی لعنت ہو، اس عمل پر لعنت بھیجو، بندے پر لعنت نہ بھیجو، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی اصلاح ہو جائے اور توبہ کر لے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وماتوا، مر جاتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، خالدین فیہا، وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس میں؟ لعنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لعنت کا لفظی ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی نظروں سے دور ہونا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا، اور اللہ کے عذاب کے قریب ہونا، لعنت کا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب سے نکلنا تو دور کی بات ہے، تخفیف بھی نہیں ہوگی ان پر، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ان کے سزا میں کمی بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت کا کیا مطلب؟ وہ تو چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ جی پتہ نہیں تھا کہ جہنم اتنی سخت ہے، تیری سزا اتنی سخت ہے، ابھی معاف کر دے، دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مہلت شہلت نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علمی احکامات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک مسئلہ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر علماء بیٹھے ہوں اور میری طرح کا کوئی للو بندہ بیٹھا ہے تو اس کو زبان پہ لگام لگانی چاہیے کہ جب علماء کا کام ہے وہ بات بتائے۔ آج اللہ معاف فرمائے، میں مخالفت نہیں کرتا، اپنے تبلیغی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب تم عالم کی محفل میں بیٹھے ہو تو چپ رہو، تم تو عالم نہیں ہو، تم نے جا کے ایک چلہ لگا دیا، کچھ احادیث یاد کر لی اور ابھی آ کے مفتی بن گیا اور عالم سے بھی آگے بولتے جا رہے ہو۔ نہ کرو، علماء کی قدر کرو، علماء عظیم ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ علماء دیکھو، ابھی یہاں پوری نہایت میں اللہ نے علماء کو ڈانٹا ہے کہ تم حق کو مت چھپانا، حق ظاہر کر دو۔ تو علماء کی شان بھی بڑی ہے، اس لیے ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔